अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ सियासी गपशप में मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। आज फिर सियासी गपशप में हमारे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। जैसे वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दिया कोरा जवाब, इसके साथ अमरीकी साजिश का भांडा फूट गया, बल्कि साजिश फीती फीती हो गई। तीसरी खबर आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज इन एक्शन। आज सबसे पहले जब हम आपसे बात करेंगे तो ये ऑडियो लीक्स जो है उस पर बात करेंगे। ऑडियो लीक, एक और ऑडियो लीक सामने आ गई तो ऐद की खान साहब पढ़ेगा। ये खान साहब की ऑडियो लीक अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ सामने आ गई, मंजर आम पर आ गई, जिस साइफ़र का तज़किरा वो बारहा कर चुके हैं और उस साइफ़र को बुनियाद बनाकर वो मौजूदा हुकूमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पाए कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, जो साइफर था अज पता लग गया साजिश की किन्ने सी। इस साजिश का खुरा खुद इमरान साहब के घर तक जा रहा है। वो आज जो ऑडियो लीक सामने आई है उसमें इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं। जिस साइफ़र की वो बार बार तहकीकात की बात करते थे और जिसका वो जिक्र करते थे कि ये साजिश है, ये तो कोई साजिश थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये साजिश खुद रची, जिसका आज भांडा बीच बाज़ार में फूट गया। और खान साहब, लेकिन खान साहब तो कसम है, खान साहब ने जड़ा ना कोई कसम खादी है, उन्होंने सच नहीं बोलना, उन्होंने हमेशा झूठ बोलना है। और इस झूठ को सच साबित करने लिए उन्होंने अपने लोग जड़े ने वो मुश्किल च पै गए ने और वो अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं। देखें साइफ़र सच साबित हो गया। भाजन साइफ़र को झूठ तो कभी भी किसी ने नहीं कहा था और साइफ़र आना को पहली दफ़ा नहीं साइफ़र आया। साइफ़र हर माह हज़ारों की तादाद में आते हैं, हर मुल्क से आते हैं। ये तो सिफारतकारी का एक अमल है और सिफारतकारी के इस अमल में साइफ़र का आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जो ऑडियो लीक हुई उसे सब ने सुना। उसमें इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जो कि इस साजिश के एक किरदार हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इसके साथ खेलते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लेना, यानी कि अमेरिका बहादुर नूं नाराज़ भी नहीं करना। लेकिन की करिए, ज़ुबान तो फिर ज़ुबान है ना जी फिसल जाती है। खान साहब की ज़ुबान, उन्होंने आज़म खान को तो ये कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है, डेट चेंज कर देते हैं। आज़म खान ने उनको जो है वो ये भी कहा कि आप मीटिंग बुलाएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बुलाएं, सुहेल को बुलाएं और मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग चेंज कर दूंगा, कॉपी बना दूंगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग तो रिकॉर्ड में रहेंगे। ये बात आज़म खान ने इमरान खान को कही, लेकिन खान साहब की ज़ुबान, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ुबान उनकी बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। जलसे में जहाँ गए वहाँ पर पहले नाम नहीं लेना था, एक मुल्क की तरफ से आया, लेकिन उसके बाद फिर नाम भी ले लिया। तो खान साहब तुसी अपनी ज़ुबान दे हथों हमेशा मारे जाते हो, आपके पेट में बात नहीं पचती। वो साढ़े पंजाबी कहते हैं ना कि ढिड च गल नहीं पचती, तो खान साहब के भी पेट में बात नहीं पचती। इससे कबल जब वह ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा था, शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक आई, इसके साथ शहबाज शरीफ की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ऑडियो लीक आई। उसमें तो खैर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिन पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता। इतने तो खान साहब सीधे सीधे फड़े गए हो और फड़े भी इंज गए हो कि हुण छुड़ते भी नहीं हैं तो, क्योंकि आवाज़ भी तो अड़ी है। और राणा सनाउल्लाह ने यह कह दिया है कि मैं इसका फ्रांसिक कराऊंगा और उसके बाद ये सबूत आपके ख़िलाफ़ बहुत पक्का सामने आ गया है। अब आवाम के साथ कितना झूठ बोलेंगे खान साहब, आवाम को और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। वैसे मुझे तो ये लगता है जो अहले यूथ आपने तैयार की है, उनको अगर आप ये भी कहें कि मैं झूठ बोल रहा था, तो वो कहेंगे नहीं खान साहब आपके झूठ में भी सच है, आप सच कह रहे हैं, आपको गलतफहमी हुई है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये झूठ तो आज बेनकाब हो गया और इस झूठ पर जो वजाहतें आ रही हैं वो ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ हैं और उन पर बाकायदा सुनकर हंसी आती है। कोई कह रहा है कि साइफ़र की हकीकत जो है वो देखे सामने आ गई। भजन साइफ़र की हकीकतों से किसी ने इनकार ही नहीं सी कीता। आगे चलते हुए आज मैं आपको एक और बात बताऊं, जो बड़ी खबर हमने अभी आपके साथ डिस्कस की कि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म ने कोरा जवाब दे दिया। आज जब
وزیر اعظم اور صدر مملکت کی ملاقات ہوئی تو ہمارے اندرونی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کے حلف سے پہلے دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی. اس میں ایک دفعہ پھر صدر مملکت کے اندر سے انصافیت جاگی، کیونکہ صدر مملکت کی جو انصافیت ہے ان کے اندر کا جو ٹائیگر ہے وہ نہیں جو مردا، وہ اسی طرح رہتا ہے. انہوں نے پھر آج وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا کہ آپ قبل از وقت الیکشن پر بات کریں، میں بھی عمران خان سے بات کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم تعیناتی ہونے جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ آپ پوسٹ پون کر دیں، لنگر آن کر دیں. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سادہ، صاف اور کوڑا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ صدر مملکت کو وزیر اعظم نے دے دیا کوڑا جواب. وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا ٹھینگا بھا دینا، وہ بھاتا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کی سوچ ہے، میں کوئی بھی کام آئین اور قانون سے ماورا نہیں کروں گا، تمام کام قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کروں گا. اور ویسے بھی یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. اس سے پہلے جو توسیع دی گئی تھی عمران خان نے کیا اپوزیشن سے پوچھ کے دی تھی، اور اپوزیشن سے پوچھنے کے لیے یا تو نیب چیئرمین کی تعیناتی ہوتی ہے، یا آپ نگران سیٹ اپ لگاتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا جو ہے وہ تقرر کرتے ہیں. وہاں پر اگر ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پارلیمانی پارٹی ایک کمیٹی بنتی ہے، پھر یہ معاملہ آگے جاتا ہے. لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نہ تو کوئی کمیٹی بنتی ہے، ان کی طرف سے لسٹ آتی ہے جو ایک طریقہ کار ہے، موسٹ سینئر لوگوں کے نام آتے ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ نام چن لیا جاتا ہے، اور وہ ہماری بہادر فوج کا بہادر سپہ سالار بنتا ہے، جیسے کہ اب تک ہوتا آیا ہے. تو آج آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اور قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے بھی شہباز شریف نے کوڑا انکار کر دیا. انہوں نے صاف جواب دے دیا صدر مملکت کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تیسری اور اہم بات جو ہم آپ سے آج کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مریم اور حمزہ ان ایکشن. ہم اس سے پہلے بھی یہ بتا چکے تھے، مریم بھی ایک طویل عرصے سے اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں نہیں کر رہی تھی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور حمزہ پہلے لندن کافی عرصہ رہے، ان کی بیٹی بیمار تھی، اس کی تیمارداری کے لیے وہاں رہے، اور اس کے بعد جب وہ خود یہاں پر واپس آئے پاکستان تو وہ خود بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے قائد حزب اختلاف کا عہدہ جو کہ پنجاب اسمبلی میں بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بہت ساری قانون سازی کرنی ہوتی ہے، قائمہ کمیٹیاں بنتی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، وہ تب سے رکا ہوا تھا کیونکہ ایک طرف پنجاب حکومت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دیا جائے، وہ اس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اجلاس بھی ایک لمبا اجلاس چلایا ہوا ہے. جون سے یہ اجلاس چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک یہ اجلاس پوسٹ پون نہیں ہوا. تو یہاں پر مریم اور حمزہ اب تنظیم سازی کے لیے نکل رہے ہیں. ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مریم اور حمزہ 16 اکتوبر کے بعد عظمہ بخاری، رانا ثناء اللہ، اویس لغاری، یہ لوگ سارے ایک ٹیم کی صورت میں باہر نکلیں گے، تنظیم سازی کریں گے، اپنے عہدیداران سے ملیں گے. پرانے عہدیداران جو کہ کام نہیں کر رہے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے عہدیداران ہیں، جو فعال عہدیداران ہیں، جو پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ عہدہ دیا جائے گا. اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کرتے چلیں. خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اسحاق ڈار جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا، نہ ہمارے محافظ روک رہے ہیں. بھئی کیوں روکن؟ اس کی وجہ بتائیں کیوں روکیں؟ اسحاق ڈار آیا، عدالت نے اس کو کہا تھا کہ اس کو آنے دیں اور اس کے دائمی وارنٹ معطل کیے تھے. وہ آتے انہوں نے سینٹ کی خالی نشست کا حلف لیا اور اس کے بعد انہوں نے آج وزیر خزانہ کا حلف بھی اٹھا لیا. خان صاحب نے ایک جو ہے وہ کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کا بھائی عمران خان جو ہے وہ اسحاق ڈار کو روکے گا، تو پہن روکیا کیوں نہیں جے؟ وہ تو آج وزیر خزانہ بھی بن گیا، آپ دیکھتے ہی رہ گئے. آپ کی جو ہے وہ تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. اور نیب کے حوالے سے جو کیس ان پر بنا ہوا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا، اس پر مجھے خود بہت سارے اختلافات ہیں، میں نیب کو خود کور کرتا رہا ہوں. آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب سب سے آسان کیس ہے نیب کے پاس، آمدن سے زائد اثاثہ جات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پکڑیں، آپ کے اثاثہ جات جو ہیں وہ آپ کی آمدن سے میچ نہیں کرتے، لیکن آج
آج تک نہ نیب نے یہ بتایا ہے کہ اثاثہ جات کی مالیت کیا ہے، پہلے کیا تھی، کیا وہ بڑھ گئے؟ جیسے فرض کر لیں آپ کے پاس سونا ہے، جب آپ نے خریدا تھا اس کی قیمت 4,000 روپیہ تھی، آج اس کی قیمت 1 لاکھ سے اوپر ہے، تو وہ تو آج سونا جو ہے جب آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے تو اگر آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے تو وہ 10 لاکھ کا ہو چکا ہوگا جو اس وقت 40,000 روپے کا تھا۔ تو آپ کے اثاثہ جات تو بڑھ گئے، لیکن آمدن آپ نے کبھی بھی نہ تو کسی سے پوچھا نیب نے، نہ کبھی یہ چیز ریکارڈ پہ آئی۔ جتنے بھی کیسز بنے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے، اس میں معزز عدلیہ بھی یہ پوچھتی رہی کہ کیا آپ نے آمدن کا انداز تخمینہ لگایا، آمدن کا پوچھا، اثاثہ جات کا تخمینہ لگایا، لیکن نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دور میں جو پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں ہمارا آدمی ہوں، میں نہیں کہہ سکتا ہے، یہ معزز عدلیہ کے الفاظ ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جتنے بھی کیسز آج تک ہوئے، احسن اقبال کی بریت کا کیس دیکھ لیں، شہباز شریف کی ضمانت کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیع کی ضمانت کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مریم نواز کی ضمانت ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جس میں خود معزز عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے کیسز ہیں اور سیاسی انجینئرنگ کے کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری تمام خبریں رکھ دی کہ عمران خان تے پھڑے گئے جے، آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے بھی صدر مملکت کو کوڑا جواب دے دیا ہے۔ سیاسی گپ شپ میں آج اتنا ہی۔ اپنے میزبان میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔